میں کتاب کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی، اسی لیے جتنی کتابیں اس سے پہلے آئیں گرچہ وہ اللہ جل شانہ کی کتاب تھی اور ان کا کلام تھا، سب کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن عجیب کمال ہے، معجزہ ہے اس دین کا، جس کو لوگ ادھورا سوچتے ہیں، ادھورا جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیگر ادیان والے کہ وہ کیا کتاب آئی کہ سب کو منسوخ کر دیا، حالانکہ یہ کتاب نہیں آتی تو شاید ان کا ذکر بھی نہیں آتا۔ بہت بڑی چیز ہے، معجزہ بنا دیا سب کو۔ یہی حال نبیوں کا ہے کہ سب سے آخری نبی آئے، لا الہ الا اللہ، آپ کے بعد کوئی کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا جس میں لا الہ الا اللہ سب کا انکار کر کے صرف اللہ کا نام لیا جائے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ محمد الرسول اللہ، ایک نبی پر بھی ادنا شک یا ادنا کسی طرح کا ایمان نہ ہو تو آپ کا سارا اسلام، مکمل اسلام ناقص ہی نہیں، وہ مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو ایسا کہیں دیکھا ہے کہ ادھوری چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ آئے، آخری نبی آئے تو اب کوئی نبی نہیں، سارے نبیوں کو زندہ کرنے کے لیے آگے۔ اسی کتاب نے، جس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، تبیانا لکل شیء، اور جس نبی نے اس بیان کے لیے تبین للناس ما نزل الیہم، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی، دینی اور دنیا میں کسی تفریق، ہر ذرے، ہر معاملے، ہر دور، ہر عصر کے لیے، تو اسی طریقے سے اس نبی نے بھی اس کو اور زیادہ وضاحت سمجھانے، پریکٹیکلی اس کو بتانے کے لیے آ کر کے اس کو بتا دیا۔ یہ جاننے کی چیز ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی مؤلف رہا، نہ کوئی معلم رہا، نہ کوئی انسان ایسا پیدا ہوا جو کسی طریقے سے کوئی اضافہ کر سکے۔ لیکن قربان جائیے کہ اسی کتاب نے اربوں کتابیں چند صدیوں میں ایسی لکھی کہ اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اب بھی روز کتابیں آ رہی ہیں، وہ کسی نے رپورٹ آج سے 10 سال پہلے چھاپی تھی کہ ہر دن اور ہر لمحے اور اتنی کتابیں شائع ہو جاتی ہیں دنیا میں۔ اسی لیے میں پڑھنے والوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر طلبہ سے، کسی زمانے میں ہم بھی طالب علم تھے اور آج بھی اس سے زیادہ طالب علم، کیونکہ انسان جتنا زیادہ پڑھتا ہے یا کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے تو اتنی ہی زیادہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں سب سے زیادہ علم میں کم ہوں۔ جتنا علم بڑھتا جائے آپ اپنی اتنی ہی زیادہ عاجزی کو آپ سمجھیں گے۔